بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو امتحان ہوتے ہیں کہ وہ کتنا ثابت قدم ہے۔ ثابت قدمی ایسی صلاحیت ہے کہ جسے بعد کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور وہ جان لیتا ہے کہ ہر مشکل ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ مشکل کا انعام آسانی ہے، اور آسانی کے بعد ایک اور امتحان آتا ہے، اور اس طرح زندگی آگے بڑھتی ہے۔ مشکلات اور آسانیاں دراصل زندگی کے دو طرزیں ہیں۔ جب تک آدمی مشکل کو مشکل اور آسانی کو آسانی سمجھتا ہے، ان دونوں طرزوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ جو اصول ان دو طرزوں سے آزاد کرتا ہے وہ ہر شے کو من جانب اللہ سمجھ کر زندگی گزارنا ہے۔ جو لوگ ہر کام کرو اللہ کی طرف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ ذہن کا فرما برداری سے نافرمانی کی طرف جانا ناشکری ہے۔ جس وقت ذہن نافرمانی کی طرف راغب ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نافرمانی کا پیٹرن ہے۔ شکر کرنے سے آدمی صبر کرنا سیکھتا ہے، اور صبر اثار و قربانی کے ساتھ یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ ذکر، شکر اور صبر ایسا عمل ہے جو ذہن کو شکوک و شبہات اور منفی سوچوں سے دور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار، تیرے خزانے دولت و حکمت سے بھرپور ہیں۔ تو مالک کائنات ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم سب کو صحت و سلامتی، دنیا و آخرت کی خیر و بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ، تیرا شکر، تو نے خیر و عافیت سے نئی صبح عطا فرمائی۔ ہم سب کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما، اور کشادہ رزق عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور تمام حاجتوں اور مرادوں کو پوری فرما۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور ہم سب کی مغفرت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الملک کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ ملک قرآن مجید کی 67ویں سورت ہے جو مکی سورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں 30 آیات ہیں، اور اس کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، قدرت اور انسان کی آزمائش ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ تمام کائنات کی حقیقی حکومت صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ سورت میں آسمانوں کی تخلیق، ستاروں کی حفاظت، دوزخ کی ہولناکی اور ایمان والوں کے لیے اجر و بشارت کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت ملک قبر کے عذاب سے حفاظت کرنے والی سورت ہے، اس لیے اسے رات کے وقت پڑھنا باعث رحمت و بخشش ہے۔ یہ سورت ہمیں اللہ کی عظمت، اپنی کمزوری اور آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور یاد دلاتی ہے کہ حقیقی کامیابی صرف اسی کی اطاعت میں ہے۔ تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سورہ ملک کی آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے تبارک، برکت سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ برکت میں رفعت و عظمت، افزائش اور فراوانی، دوام و ثبات اور کثرت، خیرات و حسنات کے مفہومات شامل ہیں۔ اس سے جب مبالغہ کا صیغہ تبارک بنایا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ بے انتہا بزرگ و عظیم ہے اپنی ذات و صفات و افعال میں، اپنے سوا ہر ایک سے بالاتر ہے، بے حد و حساب بھلائیوں کا فیضان اس کی ذات سے ہو رہا ہے، اور اس کے کمالات لازوال ہیں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 2 سورہ الاعراف حاشیہ نمبر 43، جلد 3 سورہ المومنون حاشیہ نمبر 14،
سورہ الفرقان حواشی نمبر 19۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا الملک کا لفظ چونکہ مطلقاً استعمال ہوا ہے اس لیے اسے کسی محدود معنوں میں نہیں لیا جا سکتا۔ لا محالہ اس سے مراد تمام موجودات عالم پر شاہانہ اقتدار ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اقتدار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسمانی ہاتھ رکھتا ہے، بلکہ یہ لفظ محاورے کے طور پر قبضہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عربی کی طرح ہماری زبان میں بھی جب یہ کہتے ہیں کہ اختیارات فلاں کے ہاتھ میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی سارے اختیارات کا مالک ہے، کسی دوسرے کا اس میں دخل نہیں ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، کوئی چیز اسے عاجز کرنے والی نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کرنا چاہے اور نہ کر سکے۔ آیت نمبر 2، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ اس کی تفسیر ہے یعنی دنیا میں انسانوں کے مرنے اور جینے کا یہ سلسلہ اس نے اس لیے شروع کیا ہے کہ ان کا امتحان لے اور یہ دیکھے کہ کس انسان کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ اس مختصر سے فقرے میں بہت سی حقیقتوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اول یہ کہ موت اور حیات اسی کی طرف سے ہے، کوئی دوسرا زندگی بخشنے والا ہے نہ موت دینے والا۔ دوسرے یہ کہ انسان جیسی ایک مخلوق جسے نیکی اور بدی کرنے کی قدرت عطا کی گئی ہے، اس کی نہ زندگی بے مقصد ہے نہ موت۔ خالق نے اسے یہاں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی اس کے لیے امتحان کی مہلت ہے، اور موت کے معنی یہ ہیں کہ اس کے امتحان کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تیسرے یہ کہ اسی امتحان کی غرض سے خالق نے ہر ایک کو عمل کا موقع دیا ہے تاکہ وہ دنیا میں کام کر کے اپنی اچھائی یا برائی کا اظہار کر سکے اور عملاً یہ دکھا دے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ چوتھے یہ کہ خالق ہی دراصل اس بات کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا برا، لہٰذا جو بھی امتحان میں کامیاب ہونا چاہے اسے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ممتحن کے نزدیک حسن عمل کیا ہے۔ پانچواں نقطہ خود امتحان کے مفہوم میں پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ جس شخص کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی، کیونکہ اگر جزا نہ ہو تو سرے سے امتحان لینے کے کوئی معنی ہی نہیں رہتے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا اس کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بے انتہا زبردست اور سب پر پوری طرح غالب ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کے حق میں رحیم و غفور ہے، ظالم اور سخت گیر نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ برے عمل کرنے والوں کو سزا دینے کی وہ پوری قدرت رکھتا ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی سزا سے بچ سکے مگر جو نادم ہو کر برائی سے باز آ جائے اور معافی مانگ لے، اس کے ساتھ وہ درگزر کا معاملہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 3، جس نے طے بطے 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 1 سورہ البقرہ حاشیہ نمبر 34، جلد 2 سورہ رعد حاشیہ نمبر 2، سورہ الحجر حاشیہ نمبر 8، جلد 3 سورہ الحج حاشیہ نمبر 113، سورہ المومنون حاشیہ نمبر 15، جلد 4 سورہ صفات حاشیہ نمبر 5، سورہ المومن حاشیہ نمبر 90۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا اصل میں تفاوت کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے عدم تناسب، ایک چیز کا دوسری چیز سے میل نہ کھانا، ان میل بے جوڑ ہونا۔ پس اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں تم کہیں بد نظمی، بے ترتیبی اور بے ربطی نہ پاؤ گے۔ اللہ کی پیدا کردہ اس دنیا میں کوئی چیز ان میل بے جوڑ نہیں ہے، اس کے تمام اجزاء باہم مربوط ہیں اور ان میں کمال درجے کا تناسب پایا جاتا ہے۔
اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا اصل میں لفظ فطور استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے دراڑ، شگاف، رخنا، پھٹا ہوا ہونا، ٹوٹا پھوٹا ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کی بندش ایسی چست ہے اور زمین کے ایک ذرے سے لے کر عظیم الشان کہکشاؤں تک ہر چیز ایسی مربوط ہے کہ کہیں نظم کائنات کا تسلسل نہیں ٹوٹتا۔ تم خواہ کتنی ہی جستجو کر لو، تمہیں اس میں کسی جگہ کوئی رخنا نہیں مل سکتا۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 5 تفسیر سورہ کاف حاشیہ نمبر 8۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔